پھر ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور جب تم ناپو تو پورا ناپو اور انصاف کے ساتھ سیدھے ترازو سے، وہ بہتر احسن تعویل ہے۔ اب بتائیے، آپ ناپ اور تول دیکھ رہے ہیں، آپ دنیا میں کس طرح انسان تولتا ہے نا؟ صحیح تولنا چاہیے نا۔ اور کتنا ایک غریب آدمی چاہے وہ بیچ رہا ہے چیز اور لے رہا ہے، اس تک کو پتہ ہے میں غلط نہیں تولوں، اگر کر رہا ہے تو پتہ ہے میں غلط کر رہا ہوں، جیسے دودھ میں ملاوٹ کر دی یا کسی تول میں کچھ لگا دیا، کچھ بےایمانی کر لی، اس کو پتہ ہے بےایمانی کر رہا ہوں میں۔ تو یہ سمپل سی بات ہے، اس کو پتہ ہے کہ ناپنا، مجھے اگر کچھ مجھ سے بائنگ چیز ہے تو مجھے صحیح تول کے دینا ہے، یہ اس کو پتہ ہوتا ہے، اس کو کتاب میں نہیں پڑھا ہوا، چاہے وہ غریب ہو چاہے امیر ہو، چاہے وہ کسی دنیا میں رہتا ہو۔ میری بات جو میں بولنا چاہیے اس پہ ذرا غور کرتے جائیں کہ یہ باتیں ایسی ہیں جو جانتا ہے آدمی، اور قرآن میں لکھا پڑھا ہے، لیکن ہم جانتے پہلے سے، یہ نہیں کہ ہمیں اب پتہ چل رہا ہے۔ تو انہی باتوں سے پکڑ جائیں گے آپ کہ ہمیں پتہ نہیں، کیسے نہیں پتہ، آپ کے اندر تھا، ناپ تول آپ کو صحیح برابر کرنی چاہیے تھی اور انصاف کے ساتھ کرنا چاہیے تھا۔ آپ سمجھ میں کیا کہنا چاہیے؟ یہ باتیں ایسی ہیں جو آپ جانتے ہیں، تو میں ہسٹری پڑھ کے مجھے زیادہ اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ ہاں بھائی ناپ تول کرنا برابر سے تولنا چاہیے، اس میں بے ایمانی نہیں کرنی چاہیے، انصاف کے ساتھ کرنا چاہیے، اور یہ احسن تعبیر ہے۔ تو فضول خرچی ہو گئی، یتیم کا مال کے قریب نہیں جانا ہے آپ کو، اور برابر سے تولیں، یہ بھی ایسی بات ہے جو آپ جانتے ہیں۔ لوگ جو تعویلات کرتے ہیں نا کہ بھائی اس کی تعویل، تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو بتایا یہ احسن تعویل ہے، یہ جو بتا رہے ہیں نا یہ اس کی انٹرپریٹیشن ہے، یہ جو وزن کو یعنی برابر تولو، برابر جو قائم ہے اس کے انصاف کے ساتھ سیدھا تولو۔ اچھا، اب آئے بقرہ 2 کی 188، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور آپس میں ایک دوسرے سے اموال باطل کو ناحق طریقے سے نہ کھاؤ اور ان کو حکام کی طرف نہ پہنچاؤ، تاکہ تم میں سے ایک گروہ لوگوں کا مال میں سے گناہ کے ساتھ کھائے اور تم علم رکھتے ہو۔ اب کہہ رہا ہے کہ یہ جو حکام ہوتے ججز، حکام ہوتے ہیں نا ججز، تو کہہ رہا ہے تم دوسروں کا مال کھانے کے لیے حکام کو، ججز کو آپ بائی آؤٹ کر لیں۔ دوسروں کے کوئی ہوتا ہے نا کہ ڈسپیوٹ آ جاتی ہے کسی سچویشن پہ، نا قبضہ ہو جاتا ہے، یہ کوئی بھی بات نہیں، تو ججز کو آپ مال پہنچا رہے ہیں اپنے کسی دوسری پارٹی کے خلاف۔ تو جو آپ نے یہ لکھا ہے اس کے معنی ٹو بائی آؤٹ دا ججز، بہلا کے، پسلا کے، نرمی سے، برائب کر کے اپنے فائدے کے لیے، تو باطل طریقے سے آپ نے مال کھا لیا۔ تو اللہ منع کر رہا ہے ایسا، جسے ہم رشوت بھی کہہ سکتے ہیں، کہ ہم کو کوئی بھی ڈیل کر رہے ہیں، کوئی بھی بات چیت کر رہے ہیں، جج اپنے فائدے کے اندر صحیح فیصلہ، غلط فیصلہ کروا کے، جو کہ فیصلہ آپ کی طرف نہیں آ رہا، تو آپ نے کیا کیا، اس کو ججز کو بائی آؤٹ کر لیا، جس طرح ہمارے تو بہت عام بات ہے یہ کہ حکام کو، ججز کو بائی آؤٹ کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ دنیا میں اللہ نے منع کیا ہے۔ اب یہ بات جو ہے دنیا میں، لوگ کورٹ سسٹم بنا ہوا ہے، تو آدمی وہاں پر جاتا ہے اس لیے کہ میرے کو وہاں پر انصاف ملے، اور جو لوگ پاورفل لوگ ہیں یا بے ایمان لوگ ہیں جو باطل طریقے سے مال کھا رہے ہیں، وہ اس طرح مینوپولیٹ کرتے ہیں کہ وہ کھا جاتے ہیں مال۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے تم مت کرو ایسا۔ اب یہ تم کون؟ اب یہ جو بات لکھی ہوئی ہے ہر انسان کے لیے، یہ اب اگر وہ ایسا ہے، اندر سے سب ایسے ہی ہیں، لیکن سچویشن پہ اس کو دیکھنا ہے مجھے کیا کرنا ہے، کہ میں باطل طریقے سے مال کھا جاؤں دوسرے کا۔ تو اللہ منع کرا، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ اور کس طرح کرو؟ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، کہ تم پہنچاتے ہو حکام کو، کیا پہنچا رہا ہو؟ بہلا رہا ہو، پسلا رہا ہو، نرمی سے برائب کر رہا ہو، لِتَأْكُلُوا، تاکہ تم کھا جاؤ، فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، دوسرے کا مال کھا جاؤ گناہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو میں نے غلط کیا۔ تو یہ ایسی کوئی بات نہیں کہ آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے، آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں یہ ایک سچویشن آ گئی ہے اور یہ مال میں کسی سے اس پر قبضہ کر لوں بے ایمانی سے، تو یہ کرتے ہیں آپ، اور یہ دنیا میں ہو رہا ہے، مگر اس کو کوئی صحیح نہیں کہے گا، اس کو کوئی صحیح نہیں کہے گا ہاں یہ باطل طریقے سے آپ کر سکتے نہیں،
تو اس کو یہ بولے غلط کیا آپ نے. تو میں یہ جو باتیں پڑھ رہا ہوں یہ وہ باتیں ہیں جو آپ جانتے ہیں اور کسی کتاب میں نہیں پڑھا آپ نے. یہ یہاں لکھا ہوا قرآن میں دیکھ رہے ہیں آپ. قرآن مجید میں جو آیتیں پڑھ رہا ہوں یہ ہر انسان کی اندر کی سوچ لکھی ہوئی ہے. یہ کوئی کتابوں میں پڑھ کے نہیں آ رہا اس کو کہ یہ میں پڑھ کے سب صحیح ہو رہا ہوں. یہ آپ جانتے تھے, اب اللہ نے یہاں پر اس کا پروف دے دیا کہ یار ایسا نہیں کرنا چاہیے. مجھے پتہ پہلے بھی تھا اور اب بات میں بھی لوگ کرتے ہیں, یہ آیت پڑھنے کے بعد بھی کر رہے ہیں, اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ بات تو یہ کہ آپ پڑھ کے صحیح کریں نا. ایمان کیا, یہی تو ایمان ہے کہ آپ کو ایک چیز پتہ لگے تو آپ اسٹینڈ لے لیں اس پہ. یہ جو جتنی میں بات, ماں باپ کے ساتھ ریلیشن صحیح کر لیں, فضول خرچی نہیں کریں, جو اب لکھا ہے اس کو صحیح کرنا ہے نا. تو ایک تو آپ جانتے ہیں, اوپر سے صحیح بھی جانتے ہیں, اور پھر عمل کرنا ہے. اگر غلطی میں انسان انوالو ہے تو صحیح کرے گا نا, وہ اس کو پہلے سے ہی پتہ تھا, قرآن نے ویریفائی کر دیا. اچھا سورہ نساء 4 اسی سے کنیکٹڈ ہے, 4 کی 29. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اموال باطل ناحق طریقے سے نہ کھاؤ, سوائے یہ کہ تم آپس میں رضامندی سے تجارت کرو, اور تم اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو, بے شک اللہ تم سب کے لیے رحم کرنے والا ہے. اچھا اب تجارت ہوتی ہے نا, بزنس. آپ کسی بھی کنٹری میں رہ رہے ہیں, کہیں پر بھی رہ رہے ہیں, تو اس کنٹری کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں جس کے تحت آپ بزنس کرتے ہیں. تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے ایمانو تم آپس میں ایک دوسرے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ, بلکہ آپس میں رضامندی سے بزنس کرو. اگر آپ تجارت کر رہے ہیں تو پارٹیز انوالو ہوتی ہیں نا, تو اس پارٹیز کے ساتھ آپ کی رضامندی ہونی چاہیے. مگر یاد رکھیں لا آف دا لینڈ کو نہیں توڑ سکتے. اگر آپ لا آف دا لینڈ کو توڑ کے وہی آ جائے گا پھر گڑبڑ. تو لا آف دا لینڈ میں رہتے ہوئے صحیح طریقے سے کرنا ہے. کہ لوگ کیا کرتے ہیں, ایسے میں دیکھیں اسمگلنگ کر رہے ہیں, کہنے یار ہم کر سکتے ہیں اسمگلنگ, یہ کنٹری کون ہوتی ہے؟ تو کنٹریز کے لا نہیں توڑ سکتے آپ. ہمارے یہاں معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی طریقے سے ہم مال کما لیں بے ایمانی سے, اور باقاعدہ میں جانتا ہوں ایسے لوگ کہتے ہیں یار یہ وہاں سے میں لا رہا ہوں, یہاں سے لے کے آ رہا ہوں, وہاں سے اسمگل کر کے لا رہا ہوں, تو یہ کون ہوتا ہے کنٹری والا, ہماری چیز کو روکنے والا؟ ہم تجارت کر رہے ہیں. تو اس میں کنٹری کا انوالومنٹ ضروری ہے, یاد رکھیں. تو اس میں جو جتنی بھی ریسٹرکشن ہے اس کو فالو کرنا ضروری ہے. تو اور پارٹیز میں رضامندی ہونی چاہیے. جب بزنس جو ہو رہی ہوتی ہے ان کی دونوں پارٹیز رضامند ہو, کریکٹ فارم میں, بھائی ایک کسی کو نقصان یا بےایمانی نہیں کرنی, کریکٹ فارم میں وہ بزنس ہونا چاہیے. اور کہتا ہے اگر تم ایسا کرو, تم نے کیا کیا, اپنے نفس کو قتل کیا, ولا تقتلوا انفسکم. اب آپ جب بھی غلط کام کریں یاد رکھیں اپنے نفس کو آپ قتل کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے نفس کو رائٹلی قتل کرنا, ایک برا عمل میں کر رہا ہوں تو میں نے اس کے خلاف جا کے اس کو قتل کر دیا تاکہ میں صحیح ہو جاؤں. ایک ہوتا ہے صحیح کو مار کے میں نے قتل کر لیا, نفسیاتی طور پہ ایک صحیح فیصلے کو ڈاؤن کر کے میں نے قتل کر دیا. تو یہ کہلاتا ہے اپنے نفسوں کو قتل کرنا. ایک فزیکل قتل ہے, ایک ہم اپنے نفسیات میں قتل کر رہے ہوتے ہیں غلط کام کرنے کے, کیونکہ ہماری فطرت غلط نہیں بنائی ہوئی ہے, ہم غلط ہوتے ہیں. یعنی اب یہ پڑھ رہے ہیں آیات, لیکن اس سے پہلے ہمیں پتہ ہے کہ جب بزنس کرنی چاہیے اس کے ہم بیٹھ کے صحیح ڈیل کرتے ہیں. جو اتنے سارے کاروبار کر رہے ہیں لوگ, انہیں پتہ ہے مجھ سے بہت اچھی طرح کس طریقے سے صحیح طریقے سے بزنس کیا جاتا ہے. اس میں کہاں کا بےایمانی کرنی چاہیے, کھانسی ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. میں تو بزنس مین نہیں ہوں, لیکن مجھے معلوم ہے بزنس میں بےایمانیاں ہوتی ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے وہ باطل طریقے سے آپ مال نہ کھائیں. تو اس کے اندر کریکشن آپ کو خود کرنی ہے, دیکھ آپ کے اندر ہے وہ بات. یو ڈونٹ ہیو ٹو لرن فرام بکس. یہ کوئی کتابوں سے نہیں, اللہ نے اسٹریٹ بات بتا دی کہ بزنس کرو آپس میں رضامندی سے, باطل طریقے سے نہیں کرو, بےایمانی سے. اور اب اگر کرو گے تو تم اپنے نفس کو قتل کر رہے ہو, اور نفس کو قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس رائٹ کو رانگ کر دیا, تو آپ قتل ہو گئے رانگ میں. اس طرح برا آدمی, مطلب برا کیریکٹر ڈیولپ ہونے لگتا ہے آدمی کا, کہ آپ رانگ رائٹ کو قتل کیے جا رہے ہیں, رائٹ کو, صحیح بات کو قتل کیے جا رہے ہیں. تو یہ جو میں نے بات کی, جیسے یہ بھی میں نے پڑھا, یہ بھی سب جانتے ہیں لوگ, جو بھی میں پڑھا سب جانتے ہیں. سب سے بڑا پوری دنیا کا انسان, کوئی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, اس کو پتہ میں نے غلط کیا, یہ میں نے یہ صحیح کیا. رضامندی میں بزنس کر رہا ہے, صحیح کر رہا ہے. اب ہمارے پاکستان سے لوگ جوز سے بزنس کر رہے ہیں, کرسچن سے بزنس کر رہے ہیں, ایتھیسٹ لوگوں سے بزنس ہو رہا ہے, باہر سے بزنس چل رہا ہے. ایک ٹرمز کنڈیشن بنائی ہوئی ہم نے, تو یہ تھوڑی اس سے آپ بزنس نہیں کر سکتے نان مسلم کے ساتھ, سب کے ساتھ بزنس چل رہا ہے, مگر وہ ایک صحیح پہراوے میں ہو رہا ہے, ود دا لا آف دا لینڈس انوالوڈ.
تو وہ طریقہ صحیح ہے, وہ بالکل صحیح بزنس ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ صاحب یہ جو 4 کی 29 آیت آپ نے ایکسپلین کی تھی, لا آف دی لینڈ کا ذکر ہوا اس میں, تو اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دیں گے. لائک جو ہم جو کاروبار کر رہے ہیں, ٹریڈنگ کر رہے ہیں, اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بھائی وہ سب میں نہیں جانتا ہوں. اچھا, وہ سب آپ کو خود سمجھنا ہے کہاں میں غلط کر رہا ہوں, کہاں صحیح کر رہا ہوں. صحیح. تبھی میں نے, کیونکہ میں دیکھیں میں بزنس نہیں کرتا, نہ مجھے بزنس کا پتہ ہے, تو مگر میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ کو اس میں بےایمانی یہ سمجھتے ہوئے کرنے کے یار لا آف دا لینڈ ہے توڑ سکتے ہیں, تو اس کو کافی حد تک پورا کرنا پڑے گا آپ لا آف دا لینڈ کو. کیونکہ میں نے بتایا قرآن مجید میں یا سورہ یوسف میں انہوں نے لا آف دا لینڈ کے, اللہ نے بھی اس کی وہ کروائی, اللہ نے لا آف دا لینڈ کو منوایا, سمجھیں آپ. تو اب جو آپ اگر مجھ سے آپ کو ایسا بزنس کے بارے میں بات کرنا چاہیں, میں اس سے کوئی جواب نہیں دے سکتا ہوں. میں نے یہ کانشیس, آپ کو پتہ ہے یہ جو بیسک میں اللہ نے کہہ دیا جب بزنس کرو تو رضامندی سے کرو, اس میں بےایمانی نہیں ہونی چاہیے. تو اب یہ تو کس حد تک اس کو پتہ چل جاتا ہے یا میں گڑبڑ کر رہا ہوں, اس آدمی کو پتہ چل جائے گا, بتا رہا ہوں میں, یہ میں نہیں بتا سکتا, کیونکہ جو اس کے ایکسپرٹس ہیں وہ بتا سکتے ہیں. بزنس تو بہت طریقے ہو رہے ہیں, ڈیلز ہو رہی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے, لیکن اٹ شوڈ بی دونوں کی انڈرسٹینڈنگ میں ہوتا ہے بزنس. یہ نہیں ہوتا کسی دونوں ایگری کرتے ہیں ایک جگہ اور پھر اس پہ لا آف دا لینڈ بھی انوالو ہو جاتا ہے. جیسے آپ کچھ ایکسپورٹ کر رہے ہیں, امپورٹ کر رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں انوالو ہوتی ہیں, تو وہ تو سب لا آف دا لینڈ آ گیا نا. تو اس میں آئی ایم نو بڈی ٹو ایکسپلین دیٹ, بٹ یو کین فائنڈ آؤٹ یور سیلف. ٹھیک ہے, تھینک یو. وہ ایک صاحب پیچھے آخری میں بیٹھے ہیں, ان کو دے دیں. السلام علیکم شیخ صاحب. والد ایسا سوال کرنا جو سب سمجھ سکیں. جی جی, اچھا وہ آپ نے شروع میں چوری کے بارے میں بات کی. ہاں ہاں. تو اب یہ جو عورتیں ہماری جیبوں سے گھر میں پیسے چرا لیتی ہیں, یہ کس زمرے میں آئے گا؟ نہیں, میں نے ایک لیکچر میں کہا تھا کہ دیکھیں آپ ان کو, آپ جو خرچہ دیتے ہیں, ایک تو ان کو پاکٹ منی دیتے ہیں نا میرے خیال سے, وہ تو ان کی ہے, اس پہ تو ان کا قبضہ ہے. اب جو آپ نے گھر کے چلانے کے لیے جو پیسے دیے, فرض کے لیے آپ نے ایکس اماؤنٹ دیا, تو اس میں کچھ پیسے بچ گئے, جی ہے نا, جی جی, تو وہ رائٹ سمجھتی ہے اپنا, تو آپ ان سے کہیں مجھ سے پوچھ کے لے لو. اس کی بات نہیں ہو رہی ہے, کرتا لٹکا دیا اس میں سے نکال لیا. نہیں, یہ نہیں ہو رہا. ارے شیخ صاحب بہت ہو رہا. نہیں, یہ تو کھلا کھلا چوری ہو رہی ہے. میں تو کچھ اور بات کر رہا تھا کہ ایون جو آپ نے پیسے دیے, ہاں نہیں, ایک تو یہ کہ پیسے جو دیے آپ نے گھر کے خرچے کے لیے, اس میں بچ گئے. ہاں وہ ٹھیک ہے, نہیں وہ بھی وہ پوچھ کے لیں. اچھا, وہ میں تو اس کو لے کے جا, آپ تو کہہ رہے ہیں جیسی جیب سے نکالی, یہ کیا بات ہوئی ہے؟ یہ تو جیب سے پتہ نہیں وہ نکال رہی یا نوکرانی نکال رہی, آپ کو کیا پتا؟ نہیں وہی نکالنی ہے. چلو بھائی, اس کا تو پھر آپ ان سے بات کریں کہ بھائی نہ نکالیں, ویسے یہ ہونا نہیں چاہیے. نہیں یہ آئے گا چوری میں. اور کیا, اچھا اگر بغیر بتائے نکالے جا رہی ہیں دھڑا دھڑ, تو آپ کو کہہ رہے ہیں چوری تو ہے, اور کیا. ہاں یہ بات ہے کہ آپ ان کی ضرورت پوری کریں. اگر وہ ایسا ضرورت مند ہے, اگر وہ چوری کرے, کچھ کام کرے, یا اپنے پہ میک اپ چل رہا ہے, کیا چل رہا ہے, یعنی اگر وہ چرا کے آپ ہی کے لیے کوئی گھر کا کام کریں تو بتا دیں گے یہاں. اگر وہ چوری کر اپنے اوپر خرچ کر رہی ہیں یا ضرورت کے وقت دے دیتی ہیں, بس تو پھر صحیح ہے. مگر مل جل کے کر گے نا تو اچھا ہے. ہاں.